بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری 12واں مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے اور یہ بڑی عظمتوں اور نسبتوں والا مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ دنوں اور مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے خاص کر پہلے 13 دن اس میں بہت سے اہم امور اہل اسلام ادا کرتے ہیں۔ انہی دنوں میں حج و زیارت کے لیے حجاج کرام مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں اور حج کی سعادت سے بھی مشرف ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری سے بھی مشرف ہوتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ کی آپ فضیلت ابھی سن لیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس کا جو 10ویں 11ویں اور 12ویں کا دن ہے یہ یوم نحر ہے، جس میں تمام عالم اسلام کے لوگ دنیا کے کونے کونے میں قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے جو یہ 4 دن ہیں 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، جس میں روزہ نہیں رکھا جاتا بلکہ قربانی کے گوشت سے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں۔ پھر 9ویں سے لے کر 13ویں تک یہ جو 5 دن ہیں یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بھی دن ہیں، جس میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم خاص کر آج ذکر کریں گے عشرہ ذوالحجہ کا، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر ابتدا میں ہی قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ والفجر، قسم ہے صبح کی۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی صبح یا 10ویں کی جو قربانی والی صبح ہے وہ مراد ہے۔ پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو مفسرین کا اس میں بھی ایک قول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اس حوالے سے بھی روایات میں یہ ملتا ہے، ایک قول یہ ملتا ہے کہ وتر سے مراد 9ویں ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ ہے، اور الشفع یعنی جفت سے مراد 10ویں ذوالحجہ یعنی قربانی والا عید کا دن ہے۔ تو بہرحال بہت سی نسبتیں اس ماہ ذوالحجہ کی اس عشرے کو ہیں، اور حج کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، عید الاضحیٰ کی وجہ سے یہ ساری اس کی عظمتیں موجود ہیں۔ اب انہی دنوں کے حوالے سے اگر ہم آیات قرآنی کے ساتھ دیکھیں تو سورہ حج کی ایک آیت ہے 28 نمبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ تو ایک تفسیر کے مطابق وہ معلوم دن بھی یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں لا الہ الا اللہ ان دنوں میں پڑھا جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، کیونکہ یہ تحلیل، ذکر اور تکبیر کہنے کے دن ہیں، اور ان دنوں میں عمل صالح کا ثواب 700 گنا تک زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور مسند امام احمد کی روایت میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا جائے۔ تو بہرحال اگر آپ تکبیر تشریق ہی پڑھ لیں، اس عشرہ کے شروع سے ہی شروع کر دیں، چلتے پھرتے یہ ذکر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تینوں چیزیں تحلیل بھی، تکبیر بھی اور تحمید بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو ان روایات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے پیارے دن ہیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب تعالی کا ذکر کریں گے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک روایت سنتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام الاعمال الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، عمل کرنا سارے دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ دوسرے دنوں میں بھی آپ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دن میں تو خاص کر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن محبوب ہیں کہ ان میں اعمال صالحہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرح جہاد کرے کہ جان و مال سب کچھ لے کر جائے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی جان بھی وہ قربان کر دے، شہید ہو جائے، اور مال بھی قربان کر دے، تو پھر اس کا مرتبہ بڑھے گا، ورنہ ان دنوں کے اعمال جو ہیں وہ اس سے زیادہ فضیلت والے، مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند نہیں ہے کہ اس میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو عبادت کے کرنے کے حوالے سے جو دن ہیں وہ یہ دن ہیں۔ اور فرمایا یا عادل صیام کل یوم منہا صیام سنۃ، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان 10 دن میں سے پہلے 9 دن روزہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ 10ویں تو عید کا دن ہے، عید کے دن نہیں روزہ ہوتا، تو پہلے 9 دن میں نفلی روزہ اگر جس دن بھی رکھا جائے تو وہ 1 سال کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان 10 راتوں میں سے ہر رات میں اگر بندہ قیام کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ القدر میں اس نے قیام کیا۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں، پہلے 9 دنوں میں جس قدر ہو سکے نفلی روزے رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی ہے۔ اور اسی طرح راتوں کو کچھ اٹھ کر، ضروری نہیں کہ آپ ساری رات ہی قیام کریں، کچھ اٹھ کے ہم ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ کا، عبادت کر لیں، قیام کر لیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، اچھے کام کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر و ثواب بھی ہوگا۔ تو یہ سارے دن بڑی برکتوں والے ہیں۔ ایک خاص مسئلہ، چونکہ ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، چاند نظر آنے سے یا تو مہینہ شروع ہوتا ہے، اگر 29 کے اوپر چاند نظر آئے تو مہینہ شروع ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جب 30 دن ذوالقعدہ کے پورے ہو جائیں، اگر چاند 29 کو نظر نہیں آیا، 29 کے مکمل ہونے پر، تو پھر 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے ایک مسئلہ، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو پھر وہ اپنے جسم سے بال بھی نہ لے اور جسم سے ناخن بھی نہ لے، یعنی بال اور ناخن کاٹنے سے باز رہے۔ اور ایک اور روایت میں، یہ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، مسلم شریف میں بھی یہ جو میں نے پڑھی ہے 5234 نمبر حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر حدیث ہے۔ تو دیگر احادیث میں جلد کا بھی ذکر آتا ہے، کھال کا، یعنی جو ہماری کھال بے جان ہو جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کو ہم اتارتے ہیں جسم سے، تو ان دنوں میں نہ بال کاٹے جائیں، نہ ناخن تراشے جائیں، اور نہ ہی وہ جلد یعنی کھال جو ہے اتاری جائے۔ یہ اس کے لیے خاص کر کے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب قربانی کا ارادہ چاہے وہ نفلی قربانی کر رہا ہے، چاہے اس پر واجب ہے، کسی بھی صورت میں اگر وہ اس قربانی کا ارادہ رکھتا ہے
تو جیسے ہی چاند نظر آئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند نظر آنے کا فرمایا، مراد یہی ہے کہ اگر 29 دن پر چاند نظر آ گیا تب چاند کے ساتھ، اور اگر چاند 29 کو نظر نہیں آیا تو 30 جب پورے ہو جائیں گے ذوالقعدہ کے تو اس کی مغرب کے ساتھ یہ پابندی شروع ہو جائے گی، اور جب تک وہ بندہ قربانی نہیں کر لیتا، اپنی قربانی سے فارغ نہیں ہوتا، اپنے جانور کی گردن پہ چھری نہیں پھیر لیتا، اس وقت تک وہ بال ناخن وغیرہ جو ہے وہ نہیں تراشے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو حجاج کرام جب احرام باندھ لیتے ہیں نا تو وہ بھی یہی پابندی کرتے ہیں، جسم سے بال وغیرہ ناخن وغیرہ جو ہے وہ نہیں کاٹتے، اور جو ہے اپنے جسم کے بالوں کو اور اسی طرح ناخنوں کو وہ نہیں چھیڑتے، ان کے لیے پابندی ہوتی ہے، تو ان کی مشابہت کی وجہ سے اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو اس میں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی سے قربانی اس نے کرنی تھی اور اس سے کوتاہی ہو گئی، اس نے حجامت کرا لی ان دنوں میں یا ناخن تراش لیے، تو اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ ذوق و شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر وہ عمل کرے گا تو بے حد اجر و ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماہ ذوالحجہ کے شروع ہونے سے پہلے اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ناخن وغیرہ کاٹنا چاہتے ہیں، حجامت وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بنوا لیں، اور ان 10 دنوں میں اگر آپ پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور علماء نے بعض روایت سے بھی لکھی ہیں کہ کوئی غریب بھی اگر ایسا کرتا ہے نا کہ یہ مشابہت اختیار کرتا ہے چاند نظر آنے سے لے کر، یعنی مہینے کے شروع ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک، اگر اس نے قربانی نہیں کرنی تو عید کی نماز پڑھنے تک وہ یہ پابندی کرے، اور عید کے بعد جا کے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کٹوائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی برکت عظمت والے دن ہیں، ان میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کر کے ہمیں برکات حاصل کرنی چاہیے، ان دنوں کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے دن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص نسبت اور ان کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کہ جن کے بارے میں فرمایا امتن، وہ امام ہیں، وہ پیشوا ہے، وہ مقتدا ہیں۔ امتن کا ایک معنی بتایا گیا جامعاً لخصال الخیر، وہ اچھی اچھی عادات کے جامع تھے، ان میں ساری اچھی اچھی خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور وہ قانتاً بھی تھے۔ قرآن پاک نے کہا وہ قانتاً بھی تھے۔ قانتاً کا مطلب کیا؟ المطیع لربہ دائماً، ہمیشہ اپنے رب کا حکم ماننے والے تھے، اور حنیف بھی تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہے کہ المائل عن الادیان کلھا الی دین الاسلام، سارے جھوٹے باطل دینوں سے تعلق توڑ کے اسلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو ایسے پیشوا اور ایسے جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کی بہت سی عطائیں سنتیں ان دنوں میں ہم حج کی صورت میں، قربانی کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک ضروری مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے جسم سے ناخن بھی کاٹیں، مونچھوں کے بال بھی چھوٹے رکھیں، بغل کے نیچے کے بال اور ناف کے نیچے کے بال بھی صاف کریں، اور یہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس قدر سستی نہیں ہونی چاہیے کہ 40 دن سے اوپر ہو جائے، اور اگر 40 دن سے اوپر ہو جائے گا، 41واں دن آ جائے تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا، اسے جلدی چاہیے کہ وہ صاف کرے۔ اب بالفرض جس نے وہ جو سنت جس کا پہلے ذکر کیا گیا کہ ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹنے، اس نے اس سنت پر عمل کرنا ہے، لیکن انہی دنوں میں وہ اتنی سستی کر بیٹھا تھا کہ 40 سے اوپر دن ہو گئے، تو اب دو چیزیں، ایک طرف وہ مستحب ہے جو پسندیدہ عمل ہے، اور ایک طرف یہ گناہ ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں جب اس کا ٹکراؤ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ناخن بھی کاٹ لے، اگر اس نے 40 دن سے اوپر نہیں کاٹے، اور جسم سے بال جو ضروری صاف کیے جاتے نہیں کیے تو وہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے اس بابرکت مہینے کو تمام عالم اسلام کے لیے بہترین خیرات اور برکات والا مہینہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔